الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، ہم لوگ کر رہے تھے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یعنی ریاست متحدہ امریکہ، اور اس میں ہم نے اس کی کر لی تھی آبادی اور گنجان آباد علاقے اور زراعت۔ تو آج ہم نے کرنا ہے کہ امریکہ کے جو گندم کا خطہ ہے اس میں کون سے دو خطے اہم ہیں۔ یعنی ایک تو بہاری گندم کا خطہ ہوتا ہے بچوں، جو موسم بہار میں گندم بوئی جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں تو پتہ ہے نا آپ کو کہ ہم سردیوں میں گندم بوتے ہیں، یعنی نومبر میں یا اکتوبر میں گندم بوتے ہیں۔ لیکن ایک دنیا میں دو طرح کی گندم بوئی جاتی ہے، ایک مارچ میں گندم بوئی جاتی ہے یا فروری میں، اسے بہاری گندم کہتے ہیں۔ تو جو علاقے سرد ہوتے ہیں وہاں پر عموماً اس موسم میں گندم بوئی جاتی ہے اور پھر اگست وغیرہ میں کاٹ لی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے امریکہ میں جو ہے بہاری گندم کا خطہ وہ شمال کی طرف ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو بہاری گندم ہوگی وہ شمال کی طرف ہی کاشت ہوگی، کیونکہ شمال کی طرف جانے سے جو مزید ٹھنڈ ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ تو ایک سرمائی گندم کا خطہ ہوتا ہے اور ایک یہاں پر ہے بہاری گندم کا خطہ۔ تو جو سرمائی گندم کا خطہ ہے وہ اس میں اس کے جو علاقے ہیں وہ آپ کے آ جاتے ہیں ٹیکساس، پریری وغیرہ کے علاقے۔ تو یہاں پر فصل جو کپاس ہے وہ بھی کاشت کی جاتی ہے۔ اس خطے میں ایک تو کپاس کے لیے مثالی علاقہ ہے ٹیکساس کا، بلیک پریری کا علاقہ، یہاں پر زرخیز مٹی ہے اور یہاں پر جو کپاس پیدا ہوتی ہے وہ ملک کی معیشت میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو اس کے بعد ہمارا ریاست متحدہ امریکہ کے مشرقی حصے میں زیادہ بارش ہوتی ہے تو وہاں پر کھیتی باڑی بھی ہو جاتی ہے، جبکہ ملک کے شمالی حصے میں سخت سردی پڑتی ہے، ٹیمپریچر جو ہے وہ مائنس میں چلا جاتا ہے، تو کاشتکاری صرف موسم گرما میں ہی ممکن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مسیسپی کے زیریں میدان میں سارا سال فصلیں کاشت ہوتی ہیں۔ تو جو شخص ملک کے شمالی حصے سے جنوبی حصے کی طرف زرعی گرمیوں کا مشاہدہ کرے گا تو وہ یہی بتائے گا کہ متحدہ امریکہ میں وسطی میدان کو مختلف خطوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو وہ خطے کون سے ہیں؟ بہاری گندم کا خطہ، یعنی کہ وہاں پر ایک پورا بلاک بنا ہوتا ہے۔ تو اس پہ آپ کوسچن لکھ لیں کہ زرعی اعتبار سے وسطی امریکہ کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ آپ نے نام لکھنے ہیں: بہاری گندم کا خطہ، ٹھیک ہے، یہ ساتھ آپ نے لکھنے ہیں کپاس کا خطہ، مکئی کا خطہ، تمباکو کا خطہ، خلیجی ساحل کا نیم بہاری خطہ۔ تو یہاں پر جو ہے وہ جدید مشینری کے ساتھ بیج بونے، کٹائی کرنے، ٹریکٹروں سے فصلیں کاشت کی جاتی ہیں۔ تو تقریباً ملک کا 16% جو اناج ہے وہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ تو جو اناج بچ جاتا ہے وہ پھر دوسرے ملکوں کو برآمد کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ وسطی حصے میں آب و ہوا بڑی موافق ہے، زمین زرخیز ہے، اس لیے یہاں پر بڑی مختلف قسم کی فصلیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ مویشی پروری یعنی مویشی بھی پالے جاتے ہیں، اور ملک میں اناج پیدا کرنے والا دوسرا بڑا ملک امریکہ ہے، اور برآمدی تجارت میں امریکہ پہلے نمبر پر ہے۔ اس کے علاوہ فصلیں سوکھی گھاس، چقندر، آلو، ترش پھل، سارگم، پھلیاں وغیرہ بھی یہاں پر کاشت ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے امریکہ کی معدنیات۔ تو معدنیات میں بچوں آپ نے معدنیات کے نام لکھنے ہیں کہ امریکہ معدنیات کے لحاظ سے بڑا امیر ملک ہے۔ اس میں کوئلے کو خاص طور پر بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ لوہا یہاں پر بہت اچھا پیدا ہوتا ہے، جو دنیا کی پیداوار کا 5واں بڑا حصہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ اور موبلڈم کی پیداوار، وینڈم، ٹائٹینم، یہ ساری، ٹنگسٹن، کوبالٹ، یہ ساری جو ہے یہ صنعتی معدنیات ہیں، یہ صنعت میں بڑی کام آتی ہیں۔ ایسبیسٹوس، سرما، ابرک، تانبا، جست، کیڈم، یہ ساری یہاں پر پیدا ہوتی ہیں۔ پھر گندم، میگنیشیم، سالٹ، فاسفیٹ، جپسم، پوٹاش، سونا، چاندی، بکسائٹ، یہ ساری یہاں پر شامل ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری اس کی معدنیات ہیں۔ تو معدنیات کے آپ نے جسٹ نام لکھنے ہیں کہ نام لکھ دیں آپ کے امریکہ کے معدنیات پر نوٹ لکھیں۔ پھر اس کے بعد لوہے کی پیداوار کے لیے جو امریکہ ہے وہ بہت مشہور ہے۔ تو لوہے کی پیداوار کے علاقوں کے نام لکھنے ہیں آپ نے۔ تو یہ کوہستانی علاقے اس میں جو شامل ہیں وہ جھیل سپیریئر، جھیل مشیگن کے ساتھ ہیں۔ تو ہیمیٹائٹ لوہا جو ہے وہ یہاں پر پیدا ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ اوزک ایک دھات ہوتی ہے، یہ بھی پلیٹو کی ریاستوں سے حاصل ہوتی ہے، یوٹا، ڈاہو اور گون، یہ ساری دھاتیں ہمیں یہاں سے ملتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ ان ریاستوں سے گندھک، سالٹ، ہیلیم بھی حاصل ہوتی ہے، اور سالٹ کی پیداوار نیو میشیگن علاقوں میں ہوتی ہے۔ اس میں سے جسٹ لوہے میں سے آپ نے اس کے پیداوار علاقے لکھنے ہیں کہ کہاں سے یہ کوئلہ جو ہے، جو لوہا جو ہے وہ برآمد کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارا بچوں آ جاتے ہیں کوئلے کی پیداوار کے علاقے۔ تو امریکہ میں کوئلے کے بھی بہت زیادہ ذخائر موجود ہیں۔ کوئلے کے ذخائر کے علاقوں میں یہ جسٹ آپ نے 3 جو مین ہیڈنگز لکھی ہوئی ہیں، ان کے نام لکھ دینے ہیں۔ تو ان میں اپلائیشن کے میں کوئلے کے ذخائر ہیں پینسلوینیا، ویسٹ ورجینیا اور الاباما۔ پھر اس کے بعد مشرقی اندرونی کوئلے کے ذخائر ہیں، جن میں انڈیانا، کنٹکی کی ریاستیں، کوئلہ یہ شامل ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ ذرا اچھی قسم کا کوئلہ نہیں ہے، تو یہ کوک بنانے کے کام آتا ہے، اس کے علاوہ اس سے اور کچھ نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد مغربی اندرونی کوئلے کے ذخائر ہیں، یہ پریری کے میدان میں وسیع رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ تو آج میں نے آپ کو 3 کوسچن بتائے ہیں۔ ایک آپ نے کوسچن لکھنا ہے، بلکہ 4 کوسچن بتائے ہیں۔ ایک آپ نے لکھنا ہے کہ وسطی امریکہ میں زرعی میدان کو کتنے خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ان کے نام لکھیں۔ پھر آپ نے لکھنا ہے معدنیات، امریکہ کی معدنیات پر نوٹ لکھیں۔ پھر آپ نے لکھنا ہے لوہے کے ذخائر کہاں پائے جاتے ہیں۔ پھر آپ نے لکھنا ہے کہ کوئلے کے ذخائر کہاں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ جسٹ آپ نے ان کے اندر جو ہے نام اس کے ایڈ کر دینے ہیں۔ تو باقی جو بچوں آپ کی انشاءاللہ جو ٹاپک باقی کا ہے وہ ہم اب نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔